الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم علی وقار صدر محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سب ہجری تقویم اور کیلنڈر کے اعتبار سے سال کے پہلے مہینے میں اور محرم کے مہینے ہی سے اسلامی ہجری سال کا آغاز ہوتا۔ ایمان والوں کے لیے ہجری اسلامی سال اور تاریخ کی بڑی اہمیت، واقعہ ہجرت سے اسلامی سال اور تاریخ کی شروعات بہت معنی خیز ہے، اس لیے کہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مبارک واقعہ جو نہ صرف مسلمانوں کی ایثار اور جانثاری و فداکاری کا اوج کمال بلکہ یہ اسلام کے ظہور و غلبے کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کے لیے اسی واقعے کو بنیاد اور اساس بنایا اور یہ ہجری کیلنڈر ہجری تقویم سے موصول ہوا۔ مگر افسوس صد افسوس، انگریزی مہینوں کو لوگ خوب جانتے، بچے بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے، مرد بھی جانتے ہیں اور عورتیں بھی جانتی۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ انگریزی مہینوں کا نام بتائیں تو وہ بے خوف و خطر برملا ان کو یہ گنائیں گے اور شمار کرائیں گے۔ اور مزید یہ کہ دسمبر کے آخری ایام میں پیشگی نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کی جاتی اور مبارکبادیاں دی جاتی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، پٹاخے لگائے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی، پکنک منایا جاتا۔ غرض یہ کہ ہر وہ کام کرتے جس کا تعلق نہ تو شریعت سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے۔ اس کے برعکس اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اسلامی نئے سال کا آغاز کب سے ہوتا، کس مہینے سے ہوتا، تو وہ خاموش ہو جاتے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہونا چاہیے اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا اور اس جانب بھی توجہ ہونی چاہیے کہ سال کے اختتام پر ہم زندگی سے 1 سال دور ہو گئے اور موت سے 1 سال قریب ہو گئے۔ سال گزشتہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، خامیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، ان کو ہم دور کریں اور پروردگار سے توبہ کریں کہ باری الہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی اور جو کوتاہیاں ہوئی ان کو اپنے فضل سے درگزر فرما اور سال نو کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا۔ اور اس موقع پر اس بات کا عزم کریں کہ ہم انسانیت اور مانوتا کی خدمت کریں گے اور امن و شانتی کے پیغام کو عام کریں گے، بھائی چارے کو فروغ دیں گے، اخوت و محبت کا پیغام سنائیں گے، معاشرے کو نیک اور صالح بنائیں گے اور اس بات کا عزم کریں کہ سماج میں چوریاں نہیں ہونے دیں گے، زناکاری کو ختم کریں گے اور قتل و غارت گری کو بند کریں گے، ظالموں کو ظلم سے روکیں گے، ان کے گریبان پکڑ لیں گے، ان کی کلائیاں مروڑ دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جب یہ ہوگا تو معاشرہ صالح اور نیک ہوگا، رب راضی ہوگا، پھر انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق